کہ مسلمان تو ایک گھاٹی میں محصور ہو چکے ہوئے تھے، تو ہمیں مزید حملہ کرنا چاہیے تھا، لیکن ہم نے نادانی کی ہے، بیوقوفی کی ہے، میدان چھوڑ کے نکل آئے ہیں، تو ممکن ہے کہ وہ واپسی کا سوچیں۔ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اوپر روب رکھنے کے لیے کہ وہ واپسی کا بجائے اس کے کہ سوچیں، ہم ہی ان کا تعاقب کرتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعلان کروایا۔ اور یا پھر ایک روایت میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کے یہ اطلاع پہنچائی تھی کہ میں اپنے گھر سے واپس آ رہا تھا، مدینہ کی سمت میں آ رہا تھا، تو میں نے قریش کو آپس میں کچھ گفتگو کرتے سنا ہے، جو احد سے کل بھاگے ہیں، تو ان کو میں نے آپس میں گفتگو کرتے ہوئے سنا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ ہم نے کل نادانی کی ہے، بیوقوفی کی ہے، ہمیں ایک آخری حملہ اور کرنا چاہیے تھا، لیکن ہم میدان چھوڑ کے نکل آئے ہیں، تو اب ہمیں واپس جانا چاہیے، جو کل نادانی ہوئی ہے اس کا ازالہ کرنا چاہیے، جا کے مدینے کے اوپر حملہ کرنا چاہیے۔ لیکن عبداللہ بن عوف نے ساتھ یہ بتلایا کہ صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں یہ بھی مسلمان ہوئے، اس وقت ابھی یہ مسلمان نہیں تھے، کہ صفوان بن امیہ البتہ ان کو روک رہا ہے۔ صفوان بن امیہ کا کہنا یہ ہے کہ کل چلو جو بھی نادانی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ کل ہماری عزت بنی ہے۔ وہ اس طرح کہ ٹھیک ہے شروع میں بھی ہمیں بھاگنا پڑا تھا، لیکن اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت درے سے حملہ کیا، تو اس کے بعد ہمارے قدم بڑے مضبوطی سے جمے، مسلمانوں کے قدم اکھڑے، اور پھر آخر بھی یہ ہوا کہ مسلمان ایک گھاٹی کے اندر محصور ہو چکے ہوئے تھے۔ اگرچہ ہم سے ایک نادانی تو ہوئی ہے، بیوقوفی تو ہوئی ہے کہ ہم اس حالت میں واپس چل پڑے ہیں، لیکن کم از کم اتنا تو ہمارا روب ہے ہی کہ مسلمانوں کو ایک گھاٹی کے اندر تو ہم نے محصور کر لیا ہوا تھا، اور نقصان بھی جو ہے جانی نقصان مسلمانوں کا زیادہ ہوا ہے، تو کچھ ہماری عزت کل جو ہے وہ بن گئی ہے، تو یہ نہ ہو کہ آج ہم واپس جائیں تو وہ جو کل تھوڑی بہت عزت بنی بھی ہے تو وہ بھی ملیا میٹ ہو جائے، تو واپس کوئی نہیں جانا چاہیے۔ تو صفوان بن امیہ روک رہا ہے، لیکن باقی آپس میں جو ہے وہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں نکلنا چاہیے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اطلاع دی، تو اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ کیا، اور ان دونوں کی رائے یہ ہوئی کہ ہمیں تعاقب کرنا چاہیے۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعلان کروایا۔ بہرحال اعلان کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واضح بات فرمائی تھی کہ اعلان یہ کرنا ہے کہ جو شرکاء تھے عہد کے، جو عہد کے اندر شریک ہوئے ہیں، بس وہ تیار ہوں گے آج تعاقب کرنے کے لیے۔ جو عہد کے اندر شریک نہیں ہوئے تو ان کو جو ہے ہم نے لے کے نہیں جانا، آج صرف عہد کے شرکاء ہی نکلیں گے۔ اب یہ جو موقع تھا تو جو منافقین عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی جو غزوہ احد میں جاتے ہوئے 300 لوگ واپس ہو گئے تھے، تو وہ عبداللہ بن ابی نے یہ خیال کیا کہ مجھے اپنا جو ہے تھوڑا وقار بنانا چاہیے، میری بے عزتی ہو چکی ہے وہاں پہلے واپس ہونے پر، تو اس نے اپنا نام جو ہے وہ بنانے کے لیے تو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے اجازت چاہی کہ پہلے مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں 300 لوگوں کو لے کے واپس ہو گیا تھا، لیکن اب مجھے جانے دیجئے ساتھ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی۔
کچھ اور منافقین انہوں نے بھی اجازت چاہی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی۔ ایک بندہ ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی، جو کہ مخلص صحابی ہے لیکن احد میں شریک نہیں ہوا، وہ ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، کہنے لگے کہ احد کے لیے میں جانا چاہ رہا تھا، میرا تو بڑا دل تھا، لیکن میرے والد عبداللہ بن عمر بن حرام رضی اللہ تعالی عنہ وہ مجھے حکمن جو ہے وہ پیچھے چھوڑ گئے تھے، کیونکہ میری 7 بہنیں ہیں، دوسری روایت میں 9 بہنوں کا بھی تذکرہ آتا ہے۔ تو میرے والد نے کہا تھا کہ اپنی بہنوں کو جو ہے تم یہاں اکیلے نہ چھوڑو، میں جا رہا ہوں جہاد پر، تو تم ان کی حفاظت کے لیے یہاں رہو۔ تو میں تو آقا جانا چاہتا تھا لیکن میرے والد حکمن روک گئے تھے، تو اس لیے مجھے رکنا پڑ گیا۔ اب والد تو احد میں کل شہید ہو چکے ہیں، تو لیکن مجھے اجازت دے دیجئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی، کیونکہ ان کی جو پیچھے رہنے کی مجبوری تھی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ رہے تھے کہ جب والد کا حکم ہے تو اس کی وجہ سے ان کو رکنا پڑ گیا ہے۔ تو بہرحال حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت مل گئی، اور کسی کو اجازت نہیں ملی۔ غزوہ احد کے اندر 700 مسلمان تھے، پہلے تو 1000 نکلے تھے لیکن پھر 300 منافق واپس ہو گئے، جو مخلص مسلمان تھے وہ 700 تھے جو شریک رہے ہیں۔ ان میں سے 70 صحابہ کرام وہ تو شہادت کا مرتبہ پا چکے ہوئے تھے، باقی جو 630 تھے ان میں سے اکثریت زخمی تھی، لیکن اس زخمی ہونے کے باوجود کوئی بھی جو شرکائے احد میں سے ہے تو وہ اپنے زخموں کی وجہ سے اس نے پیچھے رہنا گوارا نہیں کیا، وہ سارے جو ہیں وہ تیار ہوئے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت، اس میں یہ لفظ آتا ہے کہ 70 لوگ تیار ہوئے، لیکن علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اس کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ 70 جو ہے وہ بالکل ابتدائی طور پر ہے، لیکن بہرحال سارے ہی جتنے بھی شرکائے احد تھے وہ سارے تیار ہوئے، حالانکہ اکثریت ان کی زخمی تھی، کئیوں کو تھوڑے زخم لگے تھے، کئیوں کو زیادہ بھی زخم لگے ہوئے تھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ان کو 20 زخم جو ہے وہ لگے ہوئے تھے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو 70 زخم جو ہے وہ غزوہ احد کے اندر آئے تھے، 70 زخموں کے نشان ان کے جسم پہ موجود تھے، لیکن اس کے باوجود یہ انتہائی زخمی جو ہیں یہ بھی نکلے ہیں، یہ بھی پیچھے نہیں رہے ہیں۔ اللہ اللہ، خود رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی زخمی تھے، خود کی کڑیاں رخسار مبارک میں دھنس گئی تھیں، دانت مبارک بھی شہید ہوئے تھے۔ کتنے دانت مبارک شہید ہوئے ہیں تو اس میں مختلف آراء نظر آتی ہیں، 4 دانتوں کا بھی ذکر کیا جاتا ہے، 2 دانتوں کا بھی ذکر کیا جاتا ہے، لیکن غالب جو رائے بنتی ہے نا وہ یہ بنتی ہے کہ رباعیہ جن دانتوں کو کہا جاتا ہے، سامنے کے 2 اوپر کے اور 2 نیچے کے دانت، ان میں سے جو رباعیہ کے سفلا ہیں نیچے والے 2، تو ان میں سے جو دائیں طرف کا دانت ہے تو وہ جو ہے وہ ٹوٹا تھا لیکن پورا نہیں، تھوڑا سا اس کا کونا جو ہے وہ ٹوٹا ہے، جڑ سے جو ہے وہ نہیں اکھڑا۔ تو بہرحال مختلف آراء ہیں، کوئی 2 دانت شہید ہونے کا کہتا ہے، کوئی 4 دانت شہید ہونے کا بھی کہتا ہے۔ اصل میں 4 والی غلط فہمی شاید اس لیے ہوئی ہے کہ رباعیہ کا لفظ آتا ہے تو رباعیہ جو ہے وہ 4 دانتوں کو کہا جاتا ہے، تو لیکن وہ رباعیہ میں سے ایک جو ہے نا اس کا شہید ہونا وہ زیادہ یقینی ثابت ہوتا ہے،
اور وہ بھی جڑ سے اکھڑنا ثابت نہیں ہوتا، بلکہ اس کا کونا جو ہے وہ شہید ہونا وہ ثابت ہوتا ہے۔ بہرحال دانت مبارک بھی کچھ نہ کچھ تو شہید ہوا ہے، یا زیادہ شہید ہوئے ہیں دانت۔ کندھے کے اوپر بھی ابن کمیہ کے ایک وار کی وجہ سے جو ہے وہ تکلیف تھی، زخم پہنچا ہوا تھا۔ گڑھے کے اندر گرنے کی وجہ سے دونوں گھٹنے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخمی تھے۔ تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی زخموں کے باوجود نکلے، حمراء الاسد کے مقام تک مسلمان پہنچے ہیں۔ دوسری طرف مشرکین جس وقت میدان چھوڑ کے نکلے تو روحا کے مقام تک جب وہ پہنچے تو وہاں جا کے تھوڑی دیر کے لیے رکے، اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگ گئے کہ بڑی بیوقوفی کر دی ہے، نادانی کر دی ہے۔ مسلمان تو ایک گھاٹی میں محصور ہوئے تھے، تو وہاں پر جو ہے وہ اب ہمیں حملہ کر دینا چاہیے تھا، لیکن ہم نے جو ہے وہ خرابی کی، غلطی کی، ہم جو ہے وہ جلدی نکل آئے ہیں۔ تو یہ یہاں پر مشورے کر رہے ہیں۔ دوسری طرف یہ معاملہ پیش آیا کہ حضرت معبد خزائی رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت ابھی یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے محبت رکھتے تھے۔ بعد میں یہ مسلمان بھی ہو گئے، صحابی بن گئے۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے حمراء الاسد میں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے وہ گفتگو کی، اور کل جو شہداء ہوئے تھے احد کے ان کی تعزیت کی کہ جانی نقصان بڑا ہو گیا ہے۔ ابھی تھے بہرحال کافر ہی، مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اظہار تعزیت وغیرہ کیا۔ اس کے بعد یہ جا رہے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ مشرکین کو اگر تم ملو اور ان کے حوصلے پست کرنے میں تم اگر کامیاب ہو جاؤ تو یہ بڑی بہتر بات ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ یہ میں کام کر لوں گا۔ تو یہ یہاں سے نکلے اور روحا کے مقام پر جہاں پر کفار جو ہے وہ ڈیرہ جمائے ہوئے تھے اور واپسی کا سوچ رہے تھے کہ کل ہم سے نادانی ہوئی ہے، بیوقوفی ہوئی ہے، تو یہ وہاں پہنچ گئے۔ تو انہوں نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ معبد آیا ہے، اس کے پاس کوئی تازہ خبریں ہوں گی، ذرا اس سے پوچھتے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا حالات ہیں پیچھے، تو انہوں نے بڑا مبالغے کے ساتھ کہ مسلمان تو بڑی تیاری کے ساتھ لاؤ لشکر لے کے تمہارے لیے تعاقب میں نکل آئے ہوئے ہیں، حمراء الاسد تک پہنچے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے خوب ڈرایا دھمکایا۔ تو اب ان کے ڈرانے سے جو ہے اب ان کے اندر وہ جو ہمت کچھ تھوڑی کر رہے تھے وہ ہمت ختم ہو گئی، واپس بھاگنا ہی انہوں نے مناسب سمجھا۔ لیکن واپس جاتے ہوئے بھی انہوں نے کہا کہ تھوڑا سا روب تو مسلمانوں کے اوپر بنانا چاہیے۔ تو بنو عبد القیس کا ایک قافلہ وہ جا رہا تھا، تو انہوں نے عبد القیس کے قافلے سے کہا، کچھ مالی جو ہے وہ لالچ وغیرہ دے کر کہ ہم تمہارے ساتھ جو ہے نا وہ یہ معاملہ کریں گے کہ تم جا کے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہو کہ کافر جو ہے بڑی تیاری کے ساتھ مدینہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو اگرچہ بھاگ رہے تھے لیکن بھاگتے بھاگتے یہ پیغام جو ہے یہ بھیج دیا کہ مدینہ پر حملے کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ بہرحال اس وفد نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہہ دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے کہا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے، وہ اچھا کارساز ہے۔
تو بہرحال یہ حمراء الاسد کے مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام ملا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پہ انتظار کرتے رہے کہ اچھا آ رہے ہیں تو پھر آئیں، مقابلہ کریں گے۔ لیکن 3 دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر انتظار کرتے رہے، اور پھر یہ اطلاع مل گئی کہ وہ کافر جو ہیں وہ تو بھاگ گئے ہیں، وہ واپس کوئی نہیں آئے۔ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ واپس تشریف لے آئے۔ یہ واقعہ تو اگلے روز ہی پیش آیا، اور پھر 3 دن جو ہے وہاں پر قیام ہوا۔ دوسرا واقعہ جو ہے وہ تقریباً 1 سال بعد پیش آیا ہے۔ معاملہ یہ ہوا کہ جس وقت احد سے واپس جا رہے تھے کفار، تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت سپہ سالار تھے کافروں کے، انہوں نے جاتے جاتے ایک چیلنج کیا تھا، ایک آواز لگائی تھی کہ ابھی تو ہم جا رہے ہیں، لیکن اگلے سال جب بدر کا میلہ ہوگا تو پھر بدر کے مقام پر مارکہ ہوگا ہمارا تمہارا۔ تو گویا کہ جگہ کا بھی تعین کر دیا اور وقت کا بھی تعین کر دیا کہ بدر کا جب میلہ لگے گا اس موقع پر بدر کے مقام پر جو ہے نا ہمارا آمنا سامنا ہوگا۔ اب جس وقت اگلے سال بدر کے میلے کا وقت قریب آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو تیاری کا حکم دے دیا۔ 1500 صحابہ کرام وہ تیار ہوئے مارکے کے لیے۔ شعبان 4 ہجری کے اندر، یا بعض روایات شوال یا اور ذکات کے متعلق بھی ملتی ہیں، یہ مارکہ پیش آیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 1500 صحابہ کرام وہ تیار ہوئے ہیں۔ دوسری طرف کفار 2000 کا لشکر لے کر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ہی مکہ سے نکلے ہیں۔ چونکہ یہ موقع بدر کے اندر ایک میلے کا موقع تھا، جو تجارتی میلہ لگتا تھا، تو مسلمانوں نے سامان تجارت بھی ساتھ لے لیا تھا کہ اگرچہ جا رہے ہیں جنگ کرنے کے لیے، لیکن کوئی نہ کوئی موقع ملا تو ساتھ تجارت بھی کر لیں گے۔ تو مسلمان ساتھ سامان تجارت بھی لے کے گئے تھے۔ دوسری طرف قریش جو ہیں وہ نکلے، 2000 کا لشکر نکلا، لیکن نکلنے کے ساتھ ہی ان کے دماغوں کے اوپر، دلوں کے اوپر مسلمانوں کا کچھ ایسا رعب بیٹھا ہوا تھا کہ ان کی جو ہے پیش قدمی جو ہے وہ سست تھی، آگے آنے کی ان کو ہمت کوئی نہیں ہو رہی تھی۔ یہاں تک کہ مر الزہران کے وادی میں مجنہ کے کنویں تک جب پہنچے تو ابو سفیان نے یہاں پر ہمت ہار کے تو اپنے ساتھیوں سے یہ بات واضح طور پر کہہ دی کہ آج کل خشک سالی کا معاملہ ہے، ان حالات میں ہم سے لڑا کوئی نہیں جانا، تو ہمیں واپس ہو جانا چاہیے۔ ابو سفیان کی اس بات کے اوپر کوئی بھی کسی نے بھی جو ہے وہ زور نہیں دیا کہ نہیں ہمیں نکلنا چاہیے، جانا چاہیے۔ لگتا ہے کہ سب کے اوپر ہی کوئی ایسا رعب بیٹھا ہوا تھا کہ سارے جو ہے نا وہاں سے واپسی کے لیے تیار ہو گئے۔ 2000 کا لشکر، کسی نے بھی آواز نہیں لگائی کہ نہیں ہم نکلے ہیں تو پھر آگے بڑھیں، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ حالانکہ نکلنے سے پہلے انہوں نے حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں وہ غزوہ احزاب کے موقع پر، غزوہ خندق کے موقع پر مسلمان ہوئے ہیں، تو ان کے ذریعے انہوں نے ایک پیغام بھی بھیجا تھا پہلے مسلمانوں کو کہ جا کے مسلمانوں کو جو ہے نا وہ خوب ڈرانا دھمکانا کہ کافر بہت بڑی تیاری کے ساتھ، قریش بہت بڑی تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں، بہت بڑا لشکر لے کے آ رہے ہیں، تاکہ مسلمان جو ہیں وہ نکلنے کی جرت ہی نہ کریں۔ یہ پیغام انہوں نے شروع میں بھیجا ہوا تھا، لیکن اب خود ان کے اندر ہمت کوئی نہیں ہو رہی تھی۔ جس وقت وہ نعیم بن مسعود وہ پیغام لے کے مدینہ کے اندر آئے اور لوگوں سے انہوں نے ملنا شروع کر دیا اور ایک ایک سے ملاقات کر کے تو انہوں نے ڈرانا شروع کر دیا کہ وہ بڑی تیاری کے ساتھ آئے ہیں۔ کچھ صحابہ کرام پریشان بھی ہوئے،
لیکن اکثریت جو ہے اس نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تو ان کا الٹا جوش اور جذبہ اور زیادہ بڑھ گیا کہ اگر وہ نکل رہے ہیں بڑی تیاری کے ساتھ تو پھر ہمیں نکلنا چاہیے۔ تو جس طرح ادھر وفد عبد القیس جس وقت اس نے جا کے کہا تھا نا جو پہلے واقعہ میں کہ وہ بڑی تیاری کر کے آ رہے ہیں، تو اس وقت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور مسلمانوں کا جوش اور جذبہ اس وقت بھی مزید بڑھ گیا تھا بجائے اس کے کہ وہ پریشان ہوتے۔ تو اگلے سال بھی یہ جو مارکہ ہوا تو نعیم بن مسعود کی باتوں سے کچھ صحابہ کرام تو پریشان ہوئے، لیکن اکثریت جو ہے خاص طور پر حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے بڑے جوش و جذبے کا اظہار کیا، اور پھر دیگر صحابہ کرام نے بھی بڑے جوش و جذبے کے ساتھ تیاریاں کی۔ تو بہرحال مر الزہران کے مقام سے، مجنہ کے کنویں سے قریش کا لشکر جو ہے وہ واپس ہو گیا۔ اب واپس جب ہو گئے نا تو اپنی سبکی بھی محسوس کر رہے تھے کہ ہم مارکے کے لیے نکلے ہیں، 2000 کا لشکر لے کے نکلے ہیں، لیکن ہم جلدی واپس ہو رہے ہیں۔ تو انہوں نے ایک عجیب سی بات کی، انہوں نے اس لشکر کو نام دے دیا جیش السویق، کہ ستوؤں کا لشکر۔ تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ہم تو بس صرف ستو پینے کے لیے نکلے تھے، تو ہم ستو پی کے بس واپس جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے وہ حالانکہ نکلے تو تھے مارکے کے لیے، لیکن اپنی بےزتی کو جو ہے نا اس کو اوپر پردہ ڈالنے کے لیے تو یہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ جیش السویق تھا، یہ ستوؤں والا لشکر تھا، صرف ہم تو ستو پینے آئے تھے، وہ پی کے ہم بس واپس جا رہے ہیں۔ تو بہرحال ان کا جو ہے اگرچہ انہوں نے اپنے کمزوری کے اوپر پردہ تو ڈالنا چاہا، لیکن ظاہر بات ہے کہ حالات تو لوگوں کو معلوم ہو ہی جاتے ہیں۔ تو بدر کے مقام پر مسلمان پہنچ گئے، اور اس وقت تک مسلمانوں کو جو ہے وہ اسی طرح کی جو ہے وہ اطلاعات مل رہی تھیں کہ وہ بہت بڑا لشکر لے کے آ رہے ہیں، لیکن جب بھی کوئی ایسی اطلاع آتی مسلمان کا جوش جذبہ مسلمانوں کا وہ اور بڑھ جاتا۔ 8 دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں قیام کیا، اور یہاں پر جو تجارتی میلہ تھا مسلمانوں نے اس میں خوب تجارت وغیرہ کی اور بڑا نفع کمایا، اور پھر یہ اطلاعیں جو ہیں وہ پہنچ گئیں کہ کفار تو کوئی نہیں آ رہے، قریش کوئی نہیں آ رہے، وہ واپس ہو گئے ہیں۔ تو 8 دن انتظار کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ واپس تشریف لے آئے۔ اب یہ 2 واقعات ہیں۔ اب آتے ہیں ہم ذرا آیات مبارکہ کی طرف۔ اللہ فرماتے ہیں کہ الذین استجابوا للہ والرسول، وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانا، من بعد ما اصابہم القر، باوجود اس کے کہ ان کو زخم پہنچ چکا ہوا تھا۔ اب یہ جو زخم پہنچ چکا ہوا ہے تو یہ غزوہ احد کے اندر زخم ہے، اور اگلے سال تک تو زخم مندمل ہو چکے ہوتے ہیں نا، تو اس سے اشارہ ملتا ہے کہ یہ والی آیت جو ہے یہ اگلے دن سے بھی متعلق ہے کہ زخمی ہونے کے باوجود مسلمان نکلے ہیں۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی زخمی ہیں، دیگر اکثر صحابہ کرام بھی زخمی ہیں، حتیٰ کہ 2 بھائی ہیں حضرت عبداللہ بن سہیل اور رافع بن سہیل، وہ بعد میں پہنچے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حمراء الاسد کے مقام پر، کیونکہ زخموں سے وہ بہت زیادہ چور تھے، اور حضرت عبداللہ کے زخم تھوڑے کم تھے، حضرت رافع زیادہ زخمی تھے، تو ان دونوں سے پوری طرح جو ہے وہ چلنا بھی تیز وہ مشکل ہو رہا تھا، سواری موجود کوئی نہیں تھی۔ حضرت رافع زیادہ زخمی تھے تو بعض اوقات عبداللہ کو ان کو اٹھا کر بھی آگے لے کے جانا پڑ رہا تھا۔ تو اس انداز میں بھی بہرحال یہ دونوں مجاہد جو ہیں یہ حمراء الاسد پہنچے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تاخیر سے آنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے ساری صورتحال بتا دی۔ تو بہرحال صحابہ کرام کا یہ جوش و جذبہ تھا کہ انتہائی زخمی ہونے کے باوجود بھی وہ جو ہے وہ اگلے روز ہی نکلے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانا اس کے بعد کہ ان کو زخم پہنچ چکا تھا، لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرٌ عَظِيمٌ، ان میں سے جو نیکی اور تقوی والے ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔
اب یہ سارے مخلص صحابہ ہیں، 700 صحابہ سارے نیکی اور تقوی والے ہیں، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ جو ان میں سے نیکی اور تقوی والے ہیں تو ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ تو اصل معاملہ یہ ہے کہ معرکہ احد کے اندر ابتدائی طور پر تو تھے نا 1000، لیکن ان میں سے 300 منافق تھے، وہ نیکی اور تقوی والے نہیں تھے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے ان کو جو ہے اجر عظیم سے نکلنے کا جو ہے وہ ذکر کرنے کے لیے یہ فرمایا کہ جو احد کے لیے نکلے تھے تو ان میں سے جو نیکی اور تقوی والے تھے، یعنی جو 700 صحابہ کرام جو ثابت قدمی کے ساتھ لڑتے رہے ہیں، تو ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ جو 300 منافق واپس بھاگ گئے تھے ان کے لیے کوئی اجر عظیم نہیں ہے۔ تو یہ آیت جو ہے اس کے اندر اصابہم الکرہ کا جو لفظ ہے یہ ظاہر کر رہا ہے کہ یہ پہلے واقعہ سے متعلق ہے، کیونکہ جو اگلا واقعہ وہ تو سال بعد ہے، اور سال بعد تو جو ہے وہ زخم جو ہے وہ مندمل ہو چکے ہوتے ہیں کافی حد تک۔ الذین قال لهم الناس، جن سے لوگوں نے یہ کہا، ان الناس قد جمعوا لکم، بے شک لوگوں نے سامان جمع کیا ہے تمہارے لیے، فخشوہم، پس تم ان سے ڈرو، فزادہم ایمانا، اس بات نے ان کا ایمان اور زیادہ بڑھا دیا، وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے۔ اب یہاں پر ایک اشارہ ہے کہ قد جمعوا لکم، کہ انہوں نے تمہارے لیے سامان مہیا کیا ہے۔ اگر جو احد کے اگلے روز ہی جو واقعہ ہے تو اس میں تو کافر جو ہیں وہ احد سے ہی بھاگ رہے تھے، اور مکہ سے تو وہ نئے سرے سے نہیں چلے تھے، تو اگر وہ راستے سے واپس ہوتے بھی نا تو کوئی نیا سامان تو جمع نہیں کر پا سکتے تھے نا، کیونکہ وہ راستے سے ہی بھاگتے بھاگتے واپس آنے والے تھے۔ تو یہاں پر قد جمعوا لکم کا لفظ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ یہ آیت اس واقعہ سے متعلق ہے کہ جو نئے سرے سے وہ ساز و سامان تیار کر کے آ رہے ہیں، تو یہ آیت اگلے سال کے واقعہ سے متعلق بنتی ہے۔ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، مسلمانوں نے کہا کہ اللہ ہمیں کافی ہے، وہ اچھا کارساز ہے۔ یہ جو لفظ ہیں بطور وظیفہ، یہ بڑے بہترین لفظ ہیں۔ کسی قسم کی بھی کوئی پریشانی ہو، کوئی بھی مسئلہ جو ہے وہ زیادہ تکلیف دہ ہو، ذہنی ٹینشن ہو، تو یہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اس کا ورد بندہ جو ہے وہ بغیر گنتی کے وہ کثرت سے کرے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ مسئلہ جو ہے وہ ضرور حل ہو جاتا ہے۔ زندگی بھر میں بہت سارے وظائف والد صاحب سے بھی سنے، پڑھتا بھی رہا، لوگوں کو بتائے بھی، لیکن اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے نا کہ آپ کی پوری زندگی کا حاصل وظیفہ کون سا ہے، تو میں اسی کو کہنا چاہوں گا کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کا سب سے بڑا حاصل ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک شرط بڑی کڑی ہے، وہ اکثر لوگوں سے پوری نہیں ہوتی۔ بندہ اللہ کے حوالے کر رہا ہے نا، کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے، تو پھر واقعی اللہ کے حوالے کرے بھی۔ واقعی اللہ کے حوالے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر اپنی پریشانی جو ہے وہ چھوڑ دے، خود پھر اس کے اوپر پریشان نہ ہوتا پھرے، خود اس کے اوپر جو ہے وہ سوچتا نہ پھرے۔ جب اللہ کے اوپر توکل کر رہے تو بھرپور توکل کرے، پورا بھروسہ کرے، اور خود مطمئن ہو جائے کہ بس میں نے اللہ پہ بھروسہ کر کے اللہ پہ بات چھوڑ دی ہے تو اب یہ مسئلہ حل ہوگا ہی ہوگا۔ اگر یہ خود بھی پھر بھی پریشان ہو رہا ہے، پھر سوچ رہا ہے، تو پھر اس نے پوری طرح اللہ پر توکل نہیں کیا۔ تو پوری طرح اللہ پہ توکل کرتے ہوئے حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہے، اپنی پریشانی کو بالکل ختم کر دے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ اپنی کوشش کو بھی ختم کر دے، اس مسئلے کے حل کے لیے کوشش کرنا وہ اور چیز ہے، پریشان ہونا اور چیز ہے۔ پریشانی ختم کر دے، کوشش بے شک اس مسئلے کے حل کے لیے کرے، کیونکہ اسباب کے تحت ہی معاملے حل ہوتے ہیں عموماً، تو کوشش ضرور کرے، لیکن خود اپنے دل سے پریشانی کو جھٹک دے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جب اللہ کے اوپر پورا توکل کرے گا، پورا بھروسہ کرے گا تو اللہ کی مدد ضرور شامل حال ہوگی اور بڑی جلدی انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ، پس وہ اللہ کا فضل اور نعمت لے کے پلٹے کہ وہاں پر سامان تجارت وغیرہ میسر آ گیا، بڑی ساری تجارت ہو گئی 8 دن اور کافی فائدہ ہو گیا۔ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ،
کوئی تکلیف ان کو کوئی نہیں پہنچی. جو دشمنوں کی سے افواہیں تھیں کہ ہم بڑے ساز و سامان کے ساتھ آ رہے ہیں، وہ سب کچھ ختم ہو گیا. وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ، انہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی. وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. جب انہوں نے اللہ کی رضا کے پیچھے جو ہے وہ چلے ہیں، اللہ کی رضا کی پیروی کی ہے، تو پھر اللہ نے بھی ان کو بڑا فضل عطا کر دیا، کیونکہ اللہ بڑے فضل والا ہے. انما ذالکم الشیطان، یہ تو شیطان ہے کہ جو اپنے ساتھیوں سے ڈراتا ہے. یعنی یہ جو کافروں نے حمراء الاسد والے واقعہ کے اندر بھی انہوں نے وفد عبد القیس کے ذریعے، بنو عبد القیس کے ذریعے پیغام بھیجا تھا کہ بڑی تیاری کے ساتھ ہم آ رہے ہیں. اور یہ غزوہ بدر ثانیہ، جس کو غزوہ بدر صغریٰ بھی کہا جاتا ہے، اس موقع پر بھی انہوں نے حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کے ذریعے مسلمانوں کو جو ہے وہ پیغام بھیجا تھا اور ڈرانے کی کوشش کی تھی. تو یہ ساری شیطانی پٹیاں تھیں. اللہ کہتے ہیں یہ اصل میں شیطان ہے کہ جو اپنے ساتھیوں سے ڈراتا ہے. فَلَا تَخَافُوهُمْ، ایمان والو تم شیطان کے ساتھیوں سے نہ ڈرو. وَخَافُونِ، ہاں میرا ڈر ہونا چاہیے ایمان والوں کے دلوں میں. اللہ کہتے ہیں کہ میرا ڈر ہونا چاہیے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو. وآخر